یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے۔ انہوں نے اپنا بیان شروع کیا کہ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کے مجھ سے کہا اٹھو، چنانچہ میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بائیں جانب ایک رستہ جا رہا تھا۔ جب میں نے اس رستے کی طرف مڑنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر میں آگے دیکھا اور دائیں جانب بھی ایک نہایت واضح اور صاف رستہ نظر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا اس رستے سے آگے چلو۔ میں اس رستے پہ ہو لیا اور آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ وہ باغ نہایت وسیع و عریض تھا، سرسبز و شاداب تھا، پرندے وہاں پر یا نغمہ زن تھے۔ اس باغ کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک ستون نصب تھا جس کی جڑ زمین میں پیوست تھی اور اس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر سونے کا ایک حلقہ تھا اور اس آدمی نے مجھ سے کہا اس پہ چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ تب میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں اس کی مدد سے اس پہ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخری سرے پر پہنچ گیا اور حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے پکڑا رہا۔ سویرے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں خدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو اس خواب کی تعبیر جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ کون سے صحابہ تھے جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ حسین بن سلام مدینہ کے ایک بہت بڑے یہودی عالم، ادیان میں اختلافات کے باوجود تمام باشندگان مدینہ کے نزدیک نہایت احترام اور لوگوں میں اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے بہت ہی اچھی شہرت رکھتے تھے۔ وہ ایک خاموش طبع شخص تھے اور نہایت پرسکون اور مطمئن سنجیدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی نیکیوں سے بھرپور تھی، وہ ہر وقت نیکی میں سرگرم رہتے، لوگوں کی مدد کرتے رہتے۔ اپنے اوقات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ کلیسا میں وعظ و نصیحت کرنے کا، عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ اپنے باغ میں درختوں کی کھانٹ چھانٹ کے لیے تھا اور ایک حصہ وہ تورات کا مطالعہ کرتا۔ وہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اس کے علامات کی چھان بین کرتے تو اس بات پہ خوشی سے جھوم اٹھتے کہ وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے یعنی یثرب کو اپنا مسکن بنائے گا، اور وہ تورات میں جب ان خبروں کو پڑھتے تو ان کے دل میں یہ خیال ضرور گزرتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے کہ ان کو اتنی مہلت دے دے کہ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے بلکہ سب سے پہلے ان پر ایمان لا کر ان کی زندگی میں شامل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین بن سلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کی عمر کو طویل کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات کا سبب بن گیا اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ حسین بن سلام کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر سنی تو ان کے نام و نسب، ان کی صفات، ان کے زمانہ ظہور، ان کے مقام بعثت کا موازنہ ان باتوں سے کیا جو ہماری کتاب توریت میں اس کے متعلق درج تھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہی وہ نبی حق ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ کہنے کے بجائے میں نے اپنی زبان کو سختی سے بند رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی پہنچ کر قباء میں قیام فرمایا تو وہاں سے ایک آدمی ہماری طرف آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان کر رہا تھا۔ اس وقت میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا اور میری پھپھو خالدہ بنت حارث اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خبر سنتے ہی زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ پھپھی نے میری تکبیر کی آواز سن کے کہا اللہ تجھے نامراد کرے، اگر تو موسیٰ ابن عمران کی آمد کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ کچھ نہ کرتا۔ میں نے ان سے کہا پھپھی جان خدا کی قسم یہ موسیٰ ابن عمران کے بھائی اور ان کے دین پر ہیں، یہ وہی دین لے کے آئے ہیں اور اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کریں گے اور رب کے پیغامات کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے انہیں جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ پھر کسی تاخیر کے بغیر اسی دم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد
آپ کے دروازے پر جمع ہے۔ میں اس ہجوم میں شامل ہو کے آپ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، لوگوں اسلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے ان کے چہرے پر تجسس بھری نگاہ ڈالی اور دیر تک دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور کلمہ توحید رسالت کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر متوجہ ہو کے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ حسین بن سلام۔ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، نہیں بلکہ تم عبداللہ بن سلام ہو۔ میں نے کہا، ہاں میں عبداللہ بن سلام ہوں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس نام کے سوا مجھے کوئی بھی کسی اور نام سے پکارے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس گھر اپنے بیوی بچوں اور دیگر اہل افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سب نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ میری پھپھو بھی دائرہ اسلام میں آ چکی جو اس وقت کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ پھر میں نے سب کو تاکید کی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے اور اپنے قبول اسلام کی خبر کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا۔ ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑے بہتان طراز اور باطل پرست ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سرداروں اور رئیسوں کو اپنے پاس بلائیں اور مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا دیں۔ ان سے دریافت فرمائیں کہ ان کے نزدیک میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر قبل اس کے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر معلوم ہو، انہیں اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ میرے اوپر طرح طرح کے عیب لگائیں گے، ہر قسم کی کوتاہیوں کو میرے سے منسوب کریں گے اور الزام تراشیاں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک حجرے میں چھپانے کے لیے کہا اور اپنے پاس تمام یہودیوں کے سرداروں کو بلایا، انہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا، ایمان کی رغبت دلائی، تمام باتوں کی یقین دانی کروائی جن کو وہ اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی بات مان کے نہ دی بلکہ الٹا حق کے معاملے میں باطل طریقے سے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، حسین بن سلام کا تمہارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ بولے، وہ ہمارے سردار پیشوا اور عالم ہیں اور ہمارے سردار پیشوا اور عالم کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، حاشا اللہ، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ انہوں نے بڑی ڈٹائی سے کہا۔ ان کی یہ بات سن کے میں حجرے سے باہر نکلا اور ان سے کہا، گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور حق کو تسلیم کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور تم ان کے نام، ان کے اوصاف کو اپنی کتاب تورات میں پڑھ چکے ہو اور یہ بالکل وہی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے یہ رسول ہے اور ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا، تم نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم تم ہم میں سب سے زیادہ برے ہو اور سب سے برے آدمی کے بیٹے ہو اور سب سے زیادہ جاہل شخص کے لڑکے ہو۔ انہوں نے کوئی ایسا عیب نہ چھوڑا جس کا الزام میرے اوپر نہ ہو۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ یہودی بڑے بہتان طراز، باطل پرست اور غدار اور فاجر لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی تشنہ لب بڑی بےتابی سے چشمہ آپ کی طرف لپکتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا کہ کبھی اس سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا۔ وہ قرآن کے ایسے گرویدہ بن گئے کہ ان کی زبان سے ہر وقت آیات کی تلاوت ہوتی رہتی اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کے واسطے یوں وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ ایک ایسی بشارت جو صحابہ کرام رضوان اللہ میں بہت مشہور ہے۔ اس بشارت کا یہ قصہ ان کو قیس بن عبادہ وغیرہ نے ان سے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک علمی مجلس میں شریک تھا۔ اس مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو سکون اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے نہایت شیریں اور مؤثر باتیں کر رہے تھے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل مجلس نے کہا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لیں۔
میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری سرے پر پہنچ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جو مجھے مل گئی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا بھتیجے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب آپ مسجد سے نکلے تو میں نے لوگوں کو آپ کے متعلق یہ کہتے سنے کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا وہ ان کو دیکھ لیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہے کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے عرض کی بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جنتی کون ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن لوگوں نے جو کچھ کہا اس کا کچھ سبب تو ضرور ہوگا۔ میں نے ان سے پھر کہا میں تم کو اس کا سبب بتاتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے پھر مجھے وہ واقعہ سنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا تھا، جس میں انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر میں آپ سے سب سے پہلے کر چکی ہوں۔ جب سویرے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنا یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رستہ تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ اصحاب شمال یعنی اہل دوزخ والوں کا تھا، اور جو رستہ تم کو داہنی جانب نظر آیا وہ اصحاب یمین یعنی کہ اہل جنت کا راستہ تھا، اور وہ باغ جس کی شادابی اور رونق کو تم دلکش معلوم ہو رہی تھی وہ اسلام تھا، اور اس کے وسط میں جو ستون تھا وہ دین کا ستون تھا، اور اس کے اوپر جو حلقہ تھا وہ عروہ و تقویٰ یعنی مضبوط حلقہ تھا، اور تم اس حلقے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام صحابہ پر اپنا کرم فرمائے، انہیں جنت کے اعلیٰ باغات میں رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔